Islamic scholar Fadilatul Sheikh Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University, Khatib Markaz Aqsa, GT Road, Gujranwala. قال الله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان مختلف طبقات، مختلف درجات، مختلف مراحل سے گزرتا گزرتا آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرحلہ تھا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ جیسے آج آپ سب کو اگلے 30 سال میں کیا کیا اولاد اللہ دینے والا ہے، کوئی تذکرہ ہے ان کا؟ آج سے 30 سال بعد آپ لوگوں کی کیا کیا اولاد ہوگی، وہ قابل تذکرہ نہیں۔ ایسے ہی آج سے 30 سال پہلے ان میں سے کافی سارے لوگ وہ قابل تذکرہ نہیں تھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا، اگلا مرحلہ دنیا میں آ گئے، پھر دنیا بھی کئی مرحلے ہیں۔ بچپن میں انسان کی عقل اتنی ہوتی ہے جتنی جانور کی ہوتی ہے۔ جانور کو یہ پتہ ہے کہ کھانا کیسے ہے، اگر کوئی کام بتا دو تو کیا کرنا ہے۔ بچہ بھی اتنا ہی جانتا ہے کھانا کہاں سے ملے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی عقل پختہ ہوتی جاتی ہے۔ پھر بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر میں چھوٹا سوال اور چھوٹی جزا یا چھوٹی سزا ہوگی، اور وہ مرحلہ سینکڑوں یا ہزاروں سالوں کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حشر ہے جو 50,000 سال کا ہے۔ اس میں بڑا سوال ہوگا، ہر چیز کا پوچھا جائے گا، اور جزا ہوئی تو بڑی جزا ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یا سزا ہوگی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، العیاذ باللہ۔ توحید والے، شرک سے بچ کر زندگی گزارنے والے گناہگار، ان کو جہنم سے سزا پانے کے بعد یا معافی کے ساتھ نکال لیا جائے گا، اور جو بہت نیک ہوں، بڑے نمازی ہوں، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، مگر شرک کرتے رہے ہوں، اس پر ان کی موت آ جائے، ان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ ان کی نیکیوں کا اجر ان کو دنیا میں مل جائے گا، شہرت اور نیک نامی کی صورت میں، یا آپ نے کسی کے ساتھ خیر کی تو کوئی آپ کے ساتھ خیر کر دے، یہ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ مگر مرنے کے بعد شرک پر مرنے والے، کفر پر مرنے والے، اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مرحلے سارے قبر میں ہم انسان کیسے وقت گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے وہاں کچھ نمونے دیکھے۔ کچھ لوگ تھے، وہ ایک تنور تھا، اس میں ننگے تھے اور مرد عورتیں جل رہے تھے، اور جب نیچے سے آگ بڑھتی تھی تو ان کی چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ بدکاریاں کرنے والے، زناکاریاں کرنے والے لوگ تھے۔ ایک شخص تھا، اس کو یہاں سے باچھوں سے گدی تک اور ناک سے، نتھنے سے گدی تک کاٹا جا رہا تھا۔ جب دائیں طرف سے فرشتہ فارغ ہو جاتا تو بائیں طرف سے کاٹنے لگ جاتا، جب ادھر سے فارغ ہوتا تو دائیں طرف اس کی صحیح سالم ہو جاتی، اس کو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا رہا،
اور اس کا جھوٹ زمین کے کناروں تک چلا جاتا رہا۔ پھر سود خور وہاں نظر آئے، ان کی سزائیں نظر آئیں، جبکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ یہ مرحلہ، قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، اس میں جو شہداء ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ، مومنوں کی روحیں اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کی روحیں بنا دیتا ہے، اور وہ پرندوں کی شکل میں جاتے ہیں جنت میں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، مگر ہیں وہ جنتی، جنت میں ان کا گھر ہے، مگر وہ اپنے گھر جا نہیں سکتے جب تک قیامت قائم نہ ہو، جب تک رزلٹ آؤٹ نہ ہو، ان کو پاس ڈکلیئر نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ان کو گھر نہیں مل سکتا، لیکن وہ پرندوں کی شکل میں جاتے اور چہچہاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا، جب میں نے جنت دیکھی تو ایک بہت بڑا محل تھا، اوپر سر اٹھاؤں تو بہت اونچا۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر جاؤں۔ تو کہا نہیں، ابھی آپ مرحلے پورے کریں گے، دنیا سے وفات پائیں گے، برزخ کا مرحلہ گزرے گا، اس کے بعد حشر ہوگا، اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر سے نکلیں گے اور سب سے پہلے وہی جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کے بغیر آپ فی الحال نہیں جا سکتے۔ ایک بہت اچھا محل دیکھا جنت میں، اس میں ایک حور وضو کر رہی تھی، تو کہا یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ فرمایا میں نے فوراً منہ موڑ لیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں نے فوراً منہ موڑ لیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا تو وہ رونے لگ گئے۔ تو بہر صورت یہ قاعدہ ضابطہ ہے، اس کے تحت ہی چلنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے۔ انسان بعض کاموں میں مجبور ہے اور بعض کاموں میں با اختیار ہے۔ یہ مرنے جینے کا سسٹم اور کس نسل سے کس نے پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے اور کب اٹھنا ہے، یہ سارا نظام رب ذوالجلال کا جبر پر مبنی ہے، اس میں انسان کی نہیں چلتی۔ لیکن اذان ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ مسجدیں ناکافی ہو چکی ہوتی، روڈ ویران ہو چکے ہوتے، اذان ہونے کے ساتھ ہی سب مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے۔ اس میں اختیار ہے تو 97% نماز پڑھنے نہیں آتے، 3% نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اختیار ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، برزخ کے مرحلے میں جو اللہ کا باغی ہے وہ تو سزا پا رہا ہے۔ انسان کھائے نہ تو مر جاتا ہے، مگر رب مرنے کی اجازت نہ دے تو مر نہیں سکتا۔ بھوک لگے گی، تکلیف ہوگی، مگر مر نہیں سکے گا۔ اور جو نیک آدمی ہے، بتایا میں نے کہ وہ پرندوں کی شکل میں جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ کی جنتوں میں کھاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور جو شہداء ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ دنیا والے رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ والے اتنا بڑا برگر دکھائیں گے اشتہار میں، جب لینے جاؤ تو اتنا سا ہوگا۔
ایسا ہے یا نہیں؟ اشتہار میں چیز بہت اچھی نظر آئے گی اور جب لوگے تو وہ کمزور ہوگی۔ رب ذوالجلال جب اپنی جنت کی بیان دیتا ہے تو بیان کرنے میں وہ بڑے کمزور لگتے ہیں، حقیقت ان کی بڑی اچھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی خیموں میں۔ اب یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو آدمی پیسے والا ہو وہ تو بہت اچھا بنگلو بناتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ خیمے میں رہتا ہے۔ اور خیمہ جتنا بھی اچھا ہو، وہ پیراشوٹ کا ہو، وہ ریشمی کپڑے کا ہو، ہے تو خیمہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے خیمے 60 میل، عربوں کا میل ہمارے میل سے، امریکی میل سے کوئی 1.5 گنا بڑا ہے، اور امریکی میل ہمارے کلومیٹر سے کوئی 1.5 گنا بڑا ہے، تو اندازہ لگا لو 60 میل چوڑے ایک ہی موتی کو تراش کر کے وہ خیمہ بنایا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں کو رہائش دے گا۔ لفظ بولا خیمے کا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے موتی کو تراش کر کے بنا ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سبز رنگ کے پرندے ہیں اور ان کے پیٹ میں بٹھایا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیٹ تو بدبودار ہوتا ہے، لیکن وہ نہ جانے کس قدر خوبصورت جہاز ہو یا ہیلی کاپٹر ہو، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں شہداء کو بٹھا کر کے جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، اور وہ واپس آ کر کے اللہ کے عرش کے نیچے قندیل لٹک رہے ہیں، ان میں آ کر کے آرام کرتے ہیں، اور ان کو ان کا رب پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ جب بار بار پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر ایک جان تیرے راستے میں دینے سے اتنی عزت افزائی ہوتی ہے تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم بار بار تیرے راستے میں کٹنا چاہتے ہیں تاکہ اس پروٹوکول کو کئی گنا کیا جا سکے۔ تو اس مرحلے میں وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں، اور قبر سے اٹھنے کے بعد کہنے کو تو وہ قیامت کا دن ہے، مگر وہ 50,000 سال کی زندگی ہے۔ اگر آپ کی 50 سالہ زندگی کہلاتی ہے تو 50,000 سالہ زندگی کیوں نہیں؟ وہ ایک زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ اس میں آپ کو جیسے یہاں سر چھپانے کی جگہ چاہیے وہاں بھی چاہیے ہوگی، جیسے یہاں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں بھی پڑے گی، جیسے یہاں پیاس لگتی ہے وہاں بھی لگے گی۔ مگر جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ کے باغی ہوں گے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ان کو سزا دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کھانا کسی لیول کا ان کو بھی ملے، مگر جو کتاب و سنت میں تذکرہ ہوا ہے وہ یہ، نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ساری زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، ساری زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اس کو کھانے والی چیز بنا دے گا۔ حافظ ابن حجر نے بھی یہ لکھا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ ساری زمین کھانے کی چیز بن جائے گی اور لوگ اس کو کھا لیں گے، اور اس میں نہریں چلتی ہوں گی، اس سے پانی پی لیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سر چھپانے کی جگہ کس کو ملے گی، پچھلے 7 خطبے اسی بات پر تھے۔ امام عادل، عدل کرنے والے لوگ، خصوصاً حکمران
نوجوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری، وہ نوجوان جس کو خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو مسجدوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ شخص جو ایمان کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ 7 کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے اور وہ وقت آنے پر ادا نہیں کر پاتا تو اس کو مہلت دے دیتا ہے، اور اگر پھر مہلت کے بعد بھی نہ دے سکے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے، بیٹوں کو نہیں بتاتے کہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، اور بینک والے دیکھتے ہیں 6 مہینے ہو گئے بابا نہیں آیا، پتہ تو کرو، پتہ چلا بابا جی تو ٹر گیا، پھر وہ اس کے اکاؤنٹ کو آپس میں بانٹتے ہیں، کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہوتا، اور اگر ان کو کہو کہ کسی غریب کو دے دو، تیرے لیے یہ ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، اس کے ساتھ آخرت بنا لو، 50,000 سال کا سایہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب قرض کا واپسی کا وقت آتا تو وہ نہیں دے پاتا کوئی تو اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور جب وہ مہلت کے بعد بھی کوئی نہ دے پاتا تو منشی سے کہتا ہے اس کو معافی کر دو، اتنی دیر ہو گئی نہیں دے سکا تو اب کب دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کا کھاتہ کھولا جائے گا، رب ذوالجلال دیکھے گا کہ یہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، اللہ فرمائے گا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اتنی بات ہے، معافی چاہیے نا یا کچھ اور چاہیے؟ چند ٹکوں سے معافی مل گئی، پیسے برف کی طرح ہوتے ہیں، پیسے برف کی طرح ہوتے ہیں، پانی ٹھنڈا کر لو تو بھی اس نے پگھل جانا ہے، پڑی رہے گی تو بھی اس نے پگھل جانا ہے، یہ آنی جانی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے آخرت بنا لو، آخرت کا گھر بنا لو، یہاں سے انویسٹمنٹ بھیج کر وہاں آپ کا گھر بن جائے گا، تو آپ نے یوٹیلائز کر لیے، فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ تو چلے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو تم چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں ہمیں سایہ بھی چاہیے ہوگا، ایک سایہ متحرک ہوتا ہے، ایک سایہ جامد ہوتا ہے، عرش کا سایہ ملے گا ان لوگوں کو، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس کے اوپر بادل بن کر سایہ کریں گی، بادل بن کر سایہ کریں گی، جدھر جدھر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی، سورج قریب ہوگا، پسینوں سے لوگوں کا حال خراب ہوگا، اور یہ اللہ کے قرآن کے سائے میں ہوگا، اور جب اس کے حساب کتاب کا وقت آئے گا تو یہی صورتیں اس کا وکیل بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اللہ کے دربار میں جج کے سامنے وکیل بن جائیں گی۔ وکیل کا لفظ چھوٹا ہے، وکیل تو بڑے ادب احترام، مائی لاڈ، اور وہ بڑی احترام کے ساتھ بڑے ڈپلومیٹک یا بہت ہی ادب والے الفاظ بول کر کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتیں وکالت سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، آج ہمارا فیصلہ ہے کہ اس کو ہم نے آگ میں نہیں جانے دیا۔ اگر قرآن کا سایہ 50,000 سال میں چاہیے تو 50 سالہ زندگی قرآن کے سائے میں گزارو۔ اللہ اکبر۔ اور سایہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک شخص تھا ابو جحیفہ. ابو جحیفہ آئے تو انہوں نے ڈکار لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈکار لیا. ڈکار اس کو آتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے کراہت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، بس زیادہ ڈکار نہ لیا کر. فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا. جو دنیا میں لمبی مدت سیر ہو کر کھاتا رہا ہوگا وہ قیامت والے دن اتنی ہی لمبی مدت بھوکا رہے گا. کیا مطلب؟ اس کے بعد ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر صبح کھائی ہے تو شام نہیں کھائی، شام کھائی ہے تو صبح نہیں کھائی. 2 ٹائم کبھی 1 ٹائم کھانا کھاتا تھا. 30 سال میں نے پھر 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کھانا کھایا تو میں نے پیٹ تھوڑا گنجائش رکھ کر کھایا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو، تھوڑا گنجائش رکھا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بحسب امرئ مسلم لقیمات یقومن صلبہ، مومن کے لیے چند چھوٹے لقمے کافی ہوتے ہیں. چند چھوٹے لقمے کافی ہوتے ہیں. اور چند کی ڈیفینیشن حدیث میں یا عربی زبان میں 9 تک آتی ہے، 3 سے لے کر 9 تک. 3 سے لے کر 9 تک درمیانے درجے کے لقمے یہ کافی ہو جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب انسان کھا رہا ہوتا ہے تو کھاتا جا رہا ہوتا ہے. اگر وہ رک جائے تھوڑی کھا کر، آدھے گھنٹے بعد پیٹ میں جا کر پھول جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کھانا کھا لیا، میں نے کم کھانا نہیں کھایا. اور یہ بھی انسان بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے. انسان تھوڑے کھانے پر عادی کر لے تو جسم تھوڑے کھانے پر عادی ہو جاتا ہے. تھوڑا سونے پر عادی کر لے تو تھوڑا سونے پر عادی ہو جاتا ہے. اور جس قدر اپنی خواہشات کو بڑھاتا چلا جائے اسی قدر پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر انسان کو صبر نہیں آتا. میں حیران ہوتا ہوں میں جب سنتا ہوں کہ کئی لوگ 7-7 8-8 روٹیاں کھا جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. آپ نے فرمایا ہاں بھی کھانا کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا. کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. آپ نے اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا، پی گیا. پھر پلایا ایک اور، پھر وہ بھی پی گیا. اور چاہیے اور پی گیا، اور چاہیے اور پی گیا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. ہو سکتا ہے اس رات 7 مسلمانوں کو بھوکا رہنا پڑا ہو اس ایک کافر کی وجہ سے. قسم پرسی کا عالم تھا، اتنا وافر دودھ تو نہیں ہوتا تھا. آپ نے اس کو پلا دیا. صبح ہوئی تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ناشتہ کرو گے؟ کہتا جی. ایک بکری کا دودھ پلایا. فرمایا اور؟ کہتا جی بس. آپ نے فرمایا ان الکافر یاکل فی 7 امعاء والمومن یاکل فی معن واحد. کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. جتنا قدر رب سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا زیادہ کھاؤ گے، اناج کا کباڑا کرو گے. جتنا قدر ذکر اذکار رب کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا کم کھاؤ گے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، اور ان کی جو خوراک تھی وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھی. یہ بھی خوراک ہے، یہ بھی طاقت ہے، یہ بھی قوت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو. اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا. انسان کی قوت کھانے سے آتی ہے لیکن انسان کی قوت استغفر اللہ سے بھی آتی ہے.
سبحان اللہ الحمدللہ سے بھی آتی ہے، اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، مناسب کھانا کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ آج امت کا مسئلہ بھوک نہیں رہا، آج امت کا مسئلہ بسیار خوری ہے، زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ شوگر، موٹاپا، کولیسٹرول، یہ سب چیزیں یہ بھوک کی وجہ سے نہیں آتی، زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں بھوک چھوڑ کر کھانا چاہیے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 9 لقموں پر تمہارا گزارا نہ ہو تو پھر فَثُلْثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلْثٌ لِنَفْسِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معدے میں آدھا یعنی تیسرا حصہ کھانا ڈال لو، تیسرا حصہ پانی ڈال لو، اور معدے کو اتنا بڑا نہ کرو کہ پھپھڑوں کے پھولنے کے چانس ہی ختم ہو جائیں، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ کبھی آپ نے کھانا کھایا ہو اور بعد میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہو، سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، یہ کیفیت نہ آنے دو۔ تیسرا حصہ کھانے کا، تیسرا پینے کا، اور تیسرا حصہ سانس لینے کی گنجائش چھوڑ دیا کرو۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، فرمایا نہیں 3 روزے مہینے کے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 30 کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو شخص 3 روزے رکھے گا تو بھوکا رہے گا نا، تو 30 کا اجر ملے گا، اس کا مطلب سارا مہینہ بھوکا رہا۔ جب ہر مہینے میں 3 روزے ہوں گے تو سارا سال ہی بھوکا رہا، اور سارا سال بھوکا رہا تو ساری عمر بھوکا رہا، اور جب ساری عمر بھوکا رہا تو قیامت کی ساری عمر سیر ہو کر کھاتا رہے گا۔ 3 روزے رکھنے کی کوشش کیا کرو مہینے میں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، نئی ریسرچ کیا آئی ہے، میں بتا سکتا ہوں، مگر آپ کی نیت خراب ہو جائے گی۔ پھر آپ نبی کی حدیث سمجھ کر نہیں رکھو گے، پھر آپ طبی فوائد کے لیے رکھو گے، نیت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے نبی پر اعتماد رکھو، اپنے رب پر اعتماد رکھو، ان کی بات مانو، دنیا کے فائدے آپ کو مل ہی جائیں گے۔ یہودی روزے رکھ رہے ہیں، ہندو روزے رکھ رہے ہیں، دنیا فاسٹنگ کو ایک ریمیڈی کے نام پہ لے رہی ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے بیماریوں کا۔ بڑے بڑی تحقیقیں آ چکی ہیں، آپ ان کو چھوڑو، اپنے اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو پورے مہینہ روزے سے رہا، ہر مہینے رکھے تو ہر مہینہ ہی روزے سے رہا، ساری زندگی روزے سے بھوکا رہا تو آخرت کو بہت اچھا کھانا ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پانی کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے، منہا تتفجر الانہار، وہاں سے ہی چشمے پھوٹتے ہیں، تو پوری جنت کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک نہر اللہ تعالیٰ باہر نکالے گا، ایک دریا جنت سے باہر میدان محشر تک لے آئے گا، اور اس کے آگے حوض ہوگا، اس کا نام حوض کوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے ساتھیو، اگر آئندہ حکمران اے صحابہ کرام آپ کو پیچھے کر دیں، اوروں کو نوازیں، آپ لوگوں کو مفاد نہ دیں، آپ کو پیچھے کر دیں، تابعین کو آگے لے آئیں، تو پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت والے دن میرے پاس حوض پر پہنچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبے لمبے فاصلے بیان کیے ہیں، مجھے اب یاد نہیں کہ مکہ سے لے کر یمن تک اس طرح کا لمبا لمبا فاصلہ بیان کیا ہے۔ اتنا لمبا اتنا چوڑا وہ حوض ہوگا
اس کے کٹورے آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے، اور پانی اس کا سفید ہوگا، میٹھا ہوگا، اور میں اپنے امتیوں کو پلاؤں گا، اور جو ایک بار پی جائے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ من شرب منی شربتن لن یظمأ ابدا، جو ایک بار پی جائے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، 50,000 سال کا دن پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں جا کر بھی نہیں لگے گی۔ جنت میں جا کر بھی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پئیں گے، بلکہ لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ اب آپ دیکھتے نہیں، کھانے کے بعد فروٹ کھاتے ہو یا کوئی میٹھا کھاتے ہو، بھوک کی وجہ سے کھاتے ہو، لذت کے لیے کھاتے ہو۔ جنت میں کھانا پینا لذت کی وجہ سے ہوگا، پیاس تنگ نہیں کرے گی، بھوک پریشان نہیں کرے گی۔ انک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اللہ تجوع فیہا ولا تعری۔ جنت میں نہ بے لباس ہوگا، اور نہ اس کو پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، مگر ساری نعمتیں لذت کے لیے حاصل کرے گا۔ تو یہ حوض، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں بھی جمع فرمائے، ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ اللہ اکبر، جو ایک بار پی جائے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور یہ کن کو ملے گا؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہے ہوں گے۔ ایک ساتھی نے پوچھ لیا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ ہاں، آج اگر کوئی یہ سوال کرے تو گستاخ ہو جائے گا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ تیرا سوال غلط ہے، بلکہ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ جیسے 5 کلیانہ گھوڑا، اس کے 4 پاؤں اور منہ سفید اور باقی جسم کسی اور رنگ کا ہوتا ہے، ایسے میری امت کے لوگ آئیں گے، ہاتھ پاؤں اور چہرہ چمک رہا ہوگا، باقی جسم نہیں چمک رہا ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا آدمی۔ لیکن اس میں بھی کبھی غلطی ہو جائے گی کہ میں دیکھوں گا اعضائے وضو چمک رہے ہیں، میں ان کو پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، بیچ میں اچانک رب کی پولیس آئے گی اور ان کو گھیر کر لے جائے گی، میں کہوں گا او صحابی او صحابی، یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا، اس پر عمل کرتے تھے۔ آج کا مسلمان جمعرات کی روٹی دیتا ہے، سالانہ میلے پر جاتا ہے، 27 رجب اور 15 شعبان اور 27 رمضان، ہاں، اور بس یہ اس کا دین ہے۔ صبح اٹھ کر قوالی سنتا ہے، یہ اس کا دین ہے۔ اکثر چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، 27 رجب کو منانا یہ خود ساختہ ہے، 15 شعبان کو منانا یہ خود ساختہ ہے، اور یہ جمعرات کی روٹیاں سارا سال ہی دیتے رہو، اپنے علماء کی خدمت کرو، لیکن مخصوص کر کے مخصوص عقیدے کے ساتھ جمعرات کو دینا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قوالی 1000 گانے اور ایک قوالی کو تولا جائے تو قوالی کا گناہ زیادہ ہو جائے گا اور گانوں کا گناہ کم ہو جائے گا، کیونکہ گانے سن سن کر انسان زناکار ہوتا ہے، اور قوالی سن کے انسان کا عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل جائے گا، اور جس کا عقیدہ برباد ہوا وہ جتنا بھی نیک ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج کا مسلمان اس دین پہ چل رہا ہے جو آسمان سے نہیں آیا۔ جتنے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ، جتنے یوٹیوبر مفتی اور موٹیویشنل سپیکر اور نہ جانے کیا کیا نام ہے، یہ نان ایشو کو ایشو بنا کر کے لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔
آسمان سے آنے والے دین کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو فتنے آئے تھے اس کی بات کرو، اس میں بتاؤ کہ کون ادھر تھا کون ادھر تھا، تم کس کے ساتھ ہو۔ یہ سب ڈی ٹریکر ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد دنیا میں کیا ہوتا رہا تھا، انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو میں نے آسمان سے دین اپنے نبی پہ نازل کیا تھا اس کا تم نے کیا جواب دیا ہے۔ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا۔ اس لیے ڈی ٹریک نہ ہو۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں شریعت میں کوئی سوال ہے تو کرو، یہ تاریخ والا مجھے نہیں پتا، جاؤ۔ اس لیے جو لوگ آسمان سے آنے والی شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں وہ میدان محشر میں حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جس نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاں مطلب نماز پڑھتے تھے، عقیدہ برباد تھا، بدعات میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں ان باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے 50 سالہ زندگی کے آرام کی سوچتے ہو، اس 50,000 سالہ زندگی کے آرام کا بھی سوچو، اس کے بھی کھانے دانے کا، اس کے بھی پیاس کا سر چھپانے کا سوچو، اور وہ سوچ اور وہ تیاری یہاں بیٹھ کر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔